اگر خان صاحب کی کسی اسپیچ میں یہ آ جائے کہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہمارا ملک ہماری ریاست پہچانی جائے اور ان کو وی وانٹ ٹو گیو ہم a homeland and people and the army for the غزوہ ہند and all the predicted events, تو یقین کریں کہ ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا واجب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایسے گفتگو نہیں کر رہے تو یقین کریں ان کو ترک کرنا بھی واجب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ ڈیویشن مل رہی ہے. اور اگر تیسری کوئی کنڈیشن ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا معلوم ان میں سے کسی ایک کا کریٹڈ سسٹم معاونت کرے اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو سسٹم عیسیٰ علیہ السلام نے اور مہدی علیہ السلام نے یہاں پہ ان پلیس کرنا ہے. میرے اوپر مہدی علیہ السلام کے آنے کے انتظار کی گنجائش نہیں ہے. میں نے رستہ پیو کرنا ہے, میں نے اینٹ لگانی ہے اس رستے کے لیے جس رستے کے اوپر انہوں نے چل کے ہمیں ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا ہے, رائٹ. تو اگر میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرانا چاہتا ہوں اس رستے کے لیے, کل جب ہم سورہ کہف کی آخری آیات ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے ایک خلاصہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میری نظر میں خلاصہ آخری 10 آیات کا یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی کلیئر ہائی لائٹ کی گئی ہیں بلیک اینڈ وائٹ, کہ جتنی مرضی ترقی, ایڈوانسمنٹ, آسائش, ٹیکنالوجی, ڈیولپمنٹ کر لے انسان, مین کائنڈ, اگر اس کے پاس وہ معرفت نہیں ہے اپنے رب کی, اپنے رب کے انبیاء علیہ السلام کی, اپنے رب کی آنے والے وقتوں کی پیش گوئی کی جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے, اگر اس کی معرفت نہیں ہے تو یہ فرسٹ انسٹنس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. لیکن اگر یہ ڈیولپمنٹس اور یہ جڑ جائیں, یعنی آپ کے پاس وہ معرفت بھی ہو, وہ سمجھ بوجھ, وہ ادراک ہو کہ وہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ نے کہاں ڈائریکشن رکھنی ہے اینڈ آف ٹائم سے پہلے, کیونکہ یقین کریں اگر آپ نے نہیں دیکھنے ہیں امام مہدی تو آپ کے بچوں نے ضرور دیکھ لینے. اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا. اگر انہوں نے بھی نہ دیکھے تو ان کے بچے تو فور شور دیکھیں گے ہی دیکھیں گے. اب میرے اندازے میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں اپنے دماغ میں سن 1472 ہجری کو اینڈ آف ٹائمز کی بگننگ کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوں میں اپنے اندازے میں. یہ کوئی اس کو آپ کوئی وہ نہ سمجھے گا کہ اچھا اب ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے. اٹ از مائی اون کیلکولیشنز کہ میں نے سوچا کہ سن 1472 میں اینڈ آف ٹائمز بگن ہو جائیں گے. اب 1472 کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 30 آڈ ایئرس, ان 30 آڈ ایئرس میں اپنے آپ کو تو کوئی بہت آپٹمسٹک ہو کے سوچوں کہ میں تب موجود ہوں گا, لیکن اگر مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں موجود نہیں ہوں تو میرے اس ویڈیو اور ایسی ساری پوڈ کاسٹ کو میں اپنی طرف سے اس اینٹ کو سمبلائز کر رہا ہوں کہ جو اینٹ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اور میری نیکسٹ جنریشن, میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ڈسٹریکشن سے ڈیویٹ نہ ہو اور اپنا رستہ, اپنا ویژن احادیث میں جو 4 سائٹس ہیں ان کے اوپر رکھیں, not the political conditions and the political mess and chaos of Pakistan, but the politics discussed in ahadith کہ اصلی پولیٹکس کیا چل رہی ہوں گی, کہ دجال کو ہم نے پولیٹیکلی کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, دجال کو ہم نے ٹیکنالوجیکلی کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. ہم نے مہدی علیہ السلام کے لشکر میں اگر نہیں بھی آتا تو میرے بچوں نے کیا چیزیں, میں نے وہ کون سی ان کو وہ نالج ٹرانسفر کرنا ہے کہ وہ نہ صرف آئیڈینٹیفائی ہوں خود ان کی نظر میں بلکہ ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں اور ان کے ساتھ گروہ میں شامل ہونے کے قابل ہو سکے, ان میں وہ اوصاف موجود ہوں. اور وہ اوصاف کب آئیں گے؟ جب ان کے ڈی این اے میں بیسک ڈیفینیشنز آف ایتھکس آف ریلیجن یہ کلیئر ہوں گی کہ انہوں نے کیا چیز نہیں کرنی, چاہے گردن کٹ جائے, سر کٹ جائے, انہوں نے کس عقیدے سے منحرف نہیں ہونا. یہ چیزیں ہم اس رمضان میں اپنے اوپر جتنی ایزیلی طاری کر سکتے ہیں اتنی ہم شوال میں نہیں کر سکتے, اتنے ہم محرم میں بھی کر سکتے ہیں. محرم اور رمضان کو میں یہ ویلیو دیتا ہوں کہ یہ دونوں مہینے جو ہیں انسان کو کر سکتے, اس پریکٹس پہ لا سکتے ہیں, کیونکہ محرم میں بھی آپ کو وہ ایک ریوائول آف the word of the Lord of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سنائی دیتا ہے. محرم میں ابھی بھی شکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو آ کے amidst all the
آپسی جنگ، شیعہ سنی فساد کے درمیان میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑی خوبصورت حق گوئی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس محرم میں بھی، جو سینس بنا رہے ہوتے ہیں، جو محرم کو ایکچولی اس کے ایسنس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس پوائنٹ پہ کہا تھا نو ریٹریٹ نو سرنڈر، اب سب مر جائیں کٹ جائیں گے بھی تو میں اپنے اس سٹیپ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ سٹیپ کیا تھے، اس کا ادراک کچھ لوگ واقعی محرم میں ایسے سینسیبل آتے ہیں ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ جو وہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں بھی کچھ لوگ یہ آتے ہیں جو وہ گفتگو کرتے ہیں جو رمضان کے ایسنس کو کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ روزہ رکھا ہے اور اب ہم افطاری کریں گے اور پھر یہ نو، اٹ از ناٹ اے ریچول، یہ کوئی ہولی نہیں منائی جا رہی، یا یہ کوئی شب برات نہیں منائی جا رہی جو جس طرح سے ہم لوگ نے رسمیں ایکولائز کر دی ہیں ساری، کہ ایسٹر بھی اور عید بھی اور ہولی بھی ایک ہی رنگ سے دیکھی جاتی ہیں، یا کیا کہتے ہیں دیوالی بھی، اور یہ ساری چیزیں، یہ سب ریچولز نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے ریلیجن کو ریچول بنا دیا، ہندوانہ سسٹم میں کرسچنز نے بھی اپنے ایسٹر کو سب کو ریچول بنا دیا، اور مسلمانوں نے بھی فقط ریچولز بنا دیا۔ Although they were never to be rituals, they were reminders of how the greats carried their lives forward so that the predicted path، اگر دیکھیں آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی گفتگو کریں تو ایک ڈائریکشن بتا رہے ہیں وہ، کہ اتنے ٹائم میں ایسے سے ایسے مسلمان کو مومن کو نظر آ جائیں گے، اور مومنین ان کو نظر آئیں گے، ان کے لشکر کا حصہ بنیں گے۔ اگر اس ڈائریکشن سے میں ہٹ جاؤں تو وہ جب آئیں گے جہاں آئیں گے مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، میں کہیں اور ہوں گا، وہ میرے اوپر سے گزر جائیں گے مجھے دشمن سمجھ کے۔ مجھے ان کفار کا، یا نعوذ باللہ کفار تو کہنا غلط ہے مسلمانوں کو، مجھے ان ان اویئر لوگوں کی میں شامل کر دیں گے جو ان کو پہچاننے سے بھی قاصر ہیں، تو پھر میں کولیٹرل ڈیمیج میں ہی مارا جاؤں گا۔ یہ میں نہیں چاہتا۔ اس رمضان کی برکت سے میں، میری آگے کی جنریشنز، آپ لوگ تمام سننے والے گریے لاؤنج کے ممبرز اپنے گھر میں اس چیز کو اجاگر کریں کہ کسی چیز سے ڈیویٹ نہیں ہونا۔ I tell you, I guarantee you کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمام احادیث جس حوالے سے بھی اینڈ آف ٹائمز کی پیش گوئی کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام سائنس اب یہ بتاتے ہیں کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف اے ڈیکیڈ اور 2 میکسیمم or 3 that you will see the miracles of the Lord happening in your lives now۔ یہ دنیا کبھی تو ختم ہونی تھی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ آ گئے ہیں کہ جب ہم ایسے معجزات دیکھیں گے، کہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ سبحان اللہ، میں تو منتظر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے، میں کہتا ہوں ڈرے وہ جس کو اس کا ادراک نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے وہ ڈرے۔ جو مومن ہے اس کو تو اس چیز کا انتظار ہونا چاہیے کہ کب امام آئیں گے، کب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم کسی حوالے سے ان کے لیے بچ جائیں ان کی راہوں میں، ہم ان کے لیے اور کچھ نہ کر سکیں، ہم ان کی تلوار تیر اٹھانے والے بن جائیں، ہم ان کے گھوڑے اور ان کے سامان اٹھانے والے بن جائیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، بس وہ جلدی سے آ جائیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں ہم نے کچھ ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جو ہمیں سرخرو کر سکے in the afterlife۔ So now it is the time to prepare ourselves for that, and not just prepare ourselves for that, but to become that۔ We have to become what we want to be visible۔ اور وہ بیکم کرنے کے لیے رمضان ایک خوبصورت مہینہ ہے، بابرکت ترین مہینہ ہے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ اس رمضان کو اپنا وے آف لائف بنا کے چلیں، اور اس رستے پہ چلیں جس رستے پہ آقا علیہ السلام کی حدیث پیش گوئی کرتی رہی ہیں کہ کب آقا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی میریکلز کا دروازہ دوبارہ سے کھلے گا، اور کب اتنی بڑی ہستیاں دنیا میں دوبارہ سے آئیں گی اور رول کریں گی دنیا، اور اسلام کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا اس وقت مومن ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت مناظر ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے جو اس دور میں آئیں گے، جو پوسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایرا ہیں، جنہوں نے دوبارہ سے ایکسٹریم لیول کی مس ڈائریکشن کا شکار ہو جانا ہے۔ اللہ کا بڑا
کرم ہے ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر جو اس وقت میں موجود ہے، کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں. جب وہ جا چکے ہیں اور اس کے بعد دنیا ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد تو کوئی سیویئر بننے بھی نہیں آنا. ابھی یہ سیویئر بن کے آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم جلدی سے اپنے آپ کو ہم اسوہ حسنہ سے اور سیرت مبارکہ سے سرشار کر لیں، تاکہ جب وہ آئیں تو ہم ان کے ساتھ پائے جائیں.